برطانوی راج ایک ایسا دور جسے ہندوستان کی تاریخ کبھی نہیں جھٹلا سکتی، ایک ایسا دور جس میں برطانیہ نے ہندوستان جیسے مالدار ملک کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ برطانوی راج نے ہندوستان کے معاشی ڈھانچے کو بدل کر رکھ دیا اور ایسی پالیسیاں بنائیں جو صرف برطانیہ کے لیے مفید تھی۔ برطانوی مال ہندوستان میں مہنگا بیچا جاتا تھا اور ہندوستان کا مال سستا خریدا جاتا تھا، جس سے ہندوستان مالی طور پر کمزور ہو گیا اور نتیجے میں ہندوستان میں 12 بڑے قحط پڑے۔ السلام علیکم، میں ہوں دلاور ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک اینڈ فنانس ہب۔ آج کی ویڈیو میں ہم برطانوی راج کے دور کے 12 بڑے قحطوں کا مکمل خلاصہ دیکھیں گے کہ یہ قحط کب آئے، کن علاقوں کو متاثر کیا، بنیادی وجوہات کیا تھی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ نمبر 1، بنگال کا قحط۔ اس زمانے میں بنگال اپنی زراعت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ بنگال میں اناج وغیرہ کی فصلیں لگائی جاتی تھیں، لیکن برطانیہ راج کے دور میں کسانوں کو نقد فصلیں اگانے پر مجبور کیا جاتا تھا، جیسا کہ کپاس اور نیل کی فصلیں۔ اس طرح اناج کی کمی ہوئی اور سن 1769 میں بنگال میں ہندوستان کا سب سے بڑا قحط پڑا اور کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نمبر 2، چالیساں قحط۔ یہ قحط سن 1783 میں پڑا۔ اس سے دہلی، اتر پردیش، پنجاب کے حصے، راجپوتانہ اور کشمیر متاثر ہوا۔ اس قحط کی سب سے بڑی وجہ بارشوں کا فقدان تھا، جن کی وجہ سے فصلیں ناکام ہوئی، لوگ نقل مکانی کرنے لگے اور لوٹ مار نے مزید صورتحال بگاڑ دی اور ہزاروں لوگ بھوک سے ہلاک ہو گئے۔ نمبر 3، نوارس قحط۔ یہ قحط سن 1791 میں پڑا۔ اس کی وجوہات میں طویل مدت اور مانسون کی ناکامی، زرعی نظام کی تباہی اور خوراک کی قلت شامل ہے۔ اس کے نتیجے میں کئی علاقے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ مقامی روایات اور ریکارڈز میں بہت زیادہ اموات کا تذکرہ ہونے لگا۔ نمبر 4، آگرہ قحط سن 1837۔ اس میں شمالی، مرکزی، بند، مغربی اتر پردیش اور آس پاس کے علاقے متاثر ہوئے۔ مسلسل خشک موسم اور زرعی پیداوار میں کمی اس کی وجہ بنی۔ نمبر 5، اپر ڈوب کا قحط سن 1860۔ اس میں یو پی کے اپر ڈوب علاقے اور شمالی بند کے علاقے متاثر ہوئے۔ فصلوں کا ناکام ہونا اور ناقص انفراسٹرکچر جس نے خوراک کی ترسیل کو روکا، اس کی وجہ تھی۔ نمبر 6، اڑسا قحط سن 1866۔ اس قحط نے مشرقی ساحل خصوصاً اڑسا کو متاثر کیا۔ اس کی وجہ 1865 کی ناکام مونسون بارشیں تھیں۔ علاقہ قدرتی طور پر بارشوں پر منحصر تھا اور آؤٹ لیٹ کم تھا۔ تجارتی برآمدات اور مقامی مارکیٹوں کا بندوبست ناکافی تھا۔ نتیجے میں بڑے پیمانے پر اموات ہوئی، جس نے برطانوی نظام عمل نقائص کو واضح کیا۔ نمبر 7، راجپوتانہ قحط سن 1868 سے 1870 تک۔ اس میں راجپوتانہ یعنی آج کا راجستھان متاثر ہوا۔ اس کی وجہ خشک سالی اور مقامی انفراسٹرکچر کی کمزوری تھی۔ نمبر 8، بہار قحط 1873 سے 1874۔ اس قحط میں بہار، مشقری ڈویژنیں اور بعض پڑوسی علاقے اثر انداز ہوئے۔ اس کی وجہ موسمی ناکامی اور فصلوں کی خرابی تھی۔ نمبر 9، عظیم قحط سن 1876 سے سن 1878۔ اس میں جنوبی اور وسطی ہندوستان، مدارس، بمبئی، میسور اور بعد میں مرکزی صوبے متاثر ہوئے۔ تجارتی مارکیٹنگ کی وجہ سے اناج کی مارکیٹنگ میں ناکامیاں ہوئیں جو اس قحط کی وجہ تھی۔ کروڑوں لوگ متاثر ہوئے اور ملین اموات ہوئیں۔ نمبر 10، ہندوستانی قحط سن 1896 سے 1897۔ عموماً شمالی اور وسطی علاقوں سمیت کئی صوبے متاثر ہوئے۔ مانسون کی ناکامی اور وبائی امراض نے بھی صورتحال بگاڑ دی۔ نمبر 11، پھر ہندوستانی قحط سن 1899 سے سن 1900 تک۔ وسیع علاقے گجرات، مدھیہ پردیش، اڑسا اور بہار وغیرہ کے حصے اس قحط میں متاثر ہوئے۔ اس کی وجہ برطانوی پالیسیاں تھیں جو امداد تک رسائی محدود کرتی رہی تھی۔ نمبر 12، بنگال قحط سن 1943 سے 1944۔ یہ برطانوی راج کا آخری اور سب سے بڑا قحط تھا۔ اس میں بنگال اور اڑسا کے علاقے مشترکہ طور پر متاثر ہوئے۔ اس کی وجہ جنگ عظیم روم ہے، جس کی وجہ سے رسد میں خلل پڑا۔ برطانیہ نے پالیسیاں سخت کر دی اور ذخیرہ اندوزی کرنے لگے۔ بندرگاہوں کے ذریعے نقل و حمل میں رکاوٹیں پیش آئیں اور سیاسی و فوجی ترجیحات نے شہری خوراک کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس قحط میں 3.8 ملین تک ہلاکتیں ہوئیں۔ ان 12 قحطوں کی وجہ سے ہندوستان کا مالیاتی ڈھانچہ تباہ ہو گیا۔